بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج پارٹ 2 ہماری اس ویڈیو کا جو کہ بھارت کی مشکلات خاص طور پہ افغانستان کی پالیسی کے فیلئر کی وجہ سے ہوئیں اور بھارت میں اس تبدیلی کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے، اس پہ بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طالبان حکومت میں وہاں پہ آئے ہیں، اس طالبان کا حکومت میں آنا یعنی جو حکومت کی تبدیلی وہاں پہ ہوئی، اشرف غنی کی حکومت جو وہاں سے نکل گئی ہے، اس تبدیلی کو بھارت میں پاکستان کی بہت بڑی ایک فتح کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، ایک اسٹریٹجک وکٹری کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور مختلف جو رائٹرز ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پاکستان کی بہت بڑی اسٹریٹجک وکٹری ہے۔ اب یہ پاکستان کی اسٹریٹجک وکٹری ہے یا نہیں ہے، میں قطع نظر اس کے ایک چیز جو ہے وہ واضح ہے، جو بالکل صحیح نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت کی افغانستان کی پالیسی جو کہ اجیت دوول نے بنائی تھی، وہ کم از کم یہاں پہ آ کے ناکام ہو گئی ہے۔ اب یہ پالیسی، پاکستان کی پالیسی اور بھارت کی پالیسی دونوں میں فرق کیا تھا؟ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے اپنے مسائل کی وجہ سے، جہاں پاکستان افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا نشانہ بن رہا تھا، تو پاکستان ہر حالت میں یہ چاہتا تھا کہ افغانستان میں امن آئے تاکہ وہاں پہ یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو، اور پھر وہاں جو حکومت بنے آل انکلوسیو، اس کی ریٹ ہو پورے افغانستان کے اوپر، اور پھر وہاں سے دہشت گردی نہ ہو۔ اب تو یہ اشرف غنی کی گورنمنٹ کو جب ہم کہتے تھے کہ جناب آپ کے ہاں سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ سے ٹیررسٹ ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں، تو کہا جی ہمارا تو یہ اتنے جھوٹے تھے، یہ جو کرپٹ ہوتے ہیں لوگ، ان سے آپ کوئی اچھی توقع نہیں کر سکتے، وہ انتہا کے بے شرم ہوتے ہیں، جیسے امر اللہ صالح تھا یا یہ تھا اشرف غنی، انہوں نے آگے تو کہہ دینا جی ہماری تو وہاں ریٹ نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں، جبکہ 62 کیمپ دہشت گردوں کو یہ بنائے ہوئے چلا رہے تھے، جہاں این ڈی ایس اور را مل کے یہ کام کر رہے تھے۔ بہرحال پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ امن کی پالیسی تھی۔ پاکستان ہر حالت میں چاہتا تھا کہ افغانستان میں امن آئے، یہ ہمارا خلوص تھا اس کے بارے میں، کیونکہ ہمیشہ ہم نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو امن ہے وہ متصل ہے یا اس کا تعلق ہے افغانستان کے امن سے۔ اگر افغانستان میں امن نہ آیا تو ہمارے بھی ادھر امن نہیں آئے گا، مشکل ہوگی۔ پھر یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہم نے وہاں پہ ناردرن الائنس کے لوگوں کو بھی اپروچ کیا، ریچ آؤٹ کیا۔ اشرف غنی، انفیکٹ ہم سارے معاہدے، ہر چیز بات چیت اشرف غنی گورنمنٹ سے کرتے تھے۔ ہم نے ان کو بار بار کہا کہ آپ مذاکرات کے لیے بیٹھیں، طالبان کو بار بار گھسیٹ کے ٹیبل پہ لاتے رہے کہ جناب آپ بات چیت کریں، لیکن اگر اشرف غنی بات نہ کرے، اگر وہ مذاکرات میں سوائے اپنی کہانی کے اور کوئی آگے لے کے نہ چلے، تو پھر آپ سوچیں کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ کرنا تو فیصلہ انہی لوگوں نے تھا آپس میں۔ بہرحال ہماری پالیسی یہ تھی کہ یہ سارے مل کے بیٹھ کے کریں، اور ہمارا کوئی فیورٹ نہیں، ہم کسی کو نہ سپورٹ کریں گے، نہ کسی کو یہ کہیں گے کہ جناب اشرف غنی ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی بات مان لی جائے، یا طالبان ٹھیک کہہ رہے ہیں اشرف غنی ان کی بات مان لے۔ یہ ہم نے کبھی نہیں کہا اور نہ ہم نے کہنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ضرورت تھی وہ یہی تھی کہ افغانستان کی سرزمین سے ہمارے خلاف کوئی دہشت گردی نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہمارا وہاں پہ کوئی مفاد نہیں تھا۔ اگر کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو افغانستان تو پہلے ہی کنیکٹڈ ہے پاکستان کے ساتھ، ہماری بندرگاہیں استعمال ہوتی ہیں، تجارت وہ ہمارے تھرو کرتے تھے، اور اگر اس کے بدلے ہم کنیکٹیوٹی مانگتے ہیں آگے کہ افغانستان سٹیبل ہو جائے اور ہم سینٹرل ایشیا تک جائیں، تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ یہ تو ایک آپ کا بائیلیٹرل قسم کا ارینجمنٹ ہے، سو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو انڈیا کی، بھارت کی جو افغانستان کی پالیسی تھی وہ پارٹیزن تھی، وہ 100% ان کو اشرف غنی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے، پرٹیکولرلی ناردرن الائنس، جس میں کہ عبداللہ گروپ لے لیجئے، امر اللہ صالح لے لیں، محب، وہ حمداللہ محب جو تھا، یہ لوگ بھارت کے تنخواہ دار تھے اور ان کے ذریعے یہ کام چلا رہے تھے۔ نتیجہ یہ کہ جب ایک پاپولیشن کا بہت بڑا ایک سیگمنٹ
جو کہ پختون تھے وہاں پہ، ان کو آپ چھوڑ کے ایک طرف رکھ دیں تو پھر امن کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ امن تو تب آئے گا جب یہ سارے مل کے آپس میں کوئی اپنے لیے رستہ کو لائے عمل نکال لیں۔ ہمیں تجربہ تھا اس بات کا کہ پرانے وقتوں میں مجاہدین آپس میں اسی طرح لڑے تھے، اور یہی حکمت یار صاحب جناب یہ بات ہی نہیں کسی کی سنتے تھے۔ انہوں نے جنگ کی کیونکہ معاہدوں سے پھر جاتے تھے، یہ خود یہ طے ہوتا تھا کہ جناب ہمارے بعد فلاں آدمی وزیر اعظم بنے گا، لیکن وہ جو بیٹھ گیا وہ سنتا ہی نہیں تھا کسی کی۔ نتیجہ یہ کہ یہاں پہ جنگ ہوتی رہی۔ اچھا، اب ان میں یہ ایک تو پارٹیزن تھا بھارت کی پالیسی کہ یہ صرف اشرف غنی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے، کوئی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ مذاکرات ہو جائیں اور آپس میں ان کی صلح صفائی ہو جائے، کیونکہ بھارت کو یہ سوٹ کرتا تھا۔ وہ لوگ جو NDS ناردرن الائنس، وہ عرصہ دراز سے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے بھارت سے مدد لے کے تو یہ جنگ لڑ رہے تھے، لہذا وہ بھارت کو ہر طرح کی سہولت دیتے تھے، اور یہ ایک انتہائی گھنونا، انہولی اور آپ کہہ لیجئے کہ شرمناک قسم کا نیکسس تھا NDS اور را کا، جو پاکستان کے خلاف وہاں سے دہشت گردی کروائی جاتی تھی۔ یہ دہشت گردی کروانے کے لیے یا تو اشرف غنی اور NDS وغیرہ وہ ناردرن الائنس کی حکومت ہو، یا پھر افغانستان جو ہے وہ انسٹیبل رہے، وہاں پہ اسٹیبلٹی نہ ہو۔ انسٹیبلٹی جو ہے وہ بھارت کو پھر سوٹ کرے گی، کیونکہ جہاں رٹ نہیں ہوگی حکومت کی وہاں سے وہ آرام سے دہشت گردی کر سکے گا۔ لہذا جو کچھ بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹل ورک بھی کیے گئے، جو ڈیم بنانی ہے اس میں جو آپ نے وہاں پہ انجینئرز اور لوگ نیٹ ورک بھیجا ہے، اس میں آپ کا در حقیقت را کے ایجنٹس کا ایک نیٹ ورک ہوتا تھا جو ہم نے پکڑا بھی اور ان کو ڈسکلوز بھی کیا، یونائٹڈ نیشن کو بھی اس کا بتایا، تو وہ آپ کام کرتے تھے۔ چنانچہ ڈیولپمنٹل ورک جو ہیں وہ آپ کا ایک بہانہ تھا وہاں ٹھہرنے کا، وہاں پاؤں جمانے کا۔ پیسہ لگایا آپ نے، لیکن پاکستان کا نقصان کرنا آپ سمجھتے تھے کہ وہ آپ کی اسٹریٹجک اچیومنٹ ہے، لہٰذا آپ یہ کام وہاں پہ کرتے رہے۔ لیکن اس کا افغانیوں کو کیا فائدہ؟ عام آدمی کو تو وہاں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہاں تو جنگ جاری تھی ان کی، وہ جنگ روکنے کا تو کوئی کام نہیں کیا۔ بیک چینل پہ انہوں نے طالبان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، طالبان کے بعض گروہ، کیونکہ ان کے بعض سپلنٹر گروپ سے جو کہ جنگ لڑ رہے تھے، تو فیلڈ میں بعض کو انہوں نے کانٹیکٹ کر کے TTP کے ذریعے کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ بھی کوئی روابط رکھیں، یعنی دونوں طرف کھیلیں، نیٹ کے دونوں طرف کھیلیں، اشرف غنی کو سپورٹ کریں، ہتھیار بھی دیں، سب کچھ دیں، اور طالبان کے ساتھ بھی لالی پاپ دے کے رکھیں تاکہ ہمیں پتہ لگتا رہے کہ طالبان کیا کر رہے ہیں۔ لیکن طالبان کے ساتھ ان کی کوئی بہت انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی۔ دوسری طرف انہوں نے ڈبل ڈیلنگ کی امریکہ سے۔ امریکہ وہاں پہ بھارت کو اس لیے لے کے نہیں آیا تھا کہ بھارت وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی ایک جنگ چھیڑ دے۔ امریکہ لے کے آیا تھا کہ اس کا دستے بازو بن کے تو اس کے عزائم میں اس کو مدد دیں گے، اور ان کے عزائم یہی تھے کہ آپ لڑیں طالبان کے خلاف، جو بھارت لڑنے کو تیار نہیں تھا۔ نہ انہوں نے، امریکہ چاہتا تھا کہ ان کے ٹروپس وہاں پہ جائیں، لیکن اتنی ہمت، اتنا پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ٹروپس بھیجتے، سو انہوں نے نہیں بھیجے۔ نتیجہ یہ کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے ان کو اگنور کرتا رہا، اور یہ وہاں سے امریکہ کی اس گڈ ول، اس کی وہ چھتری استعمال کر کے پاکستان کے خلاف لگاتار دہشت گردی کرتے رہے۔ یہ چیز جو تھی یہ اس لیے ہوئی کہ افغانستان میں جا کے بھارت کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ افغانیوں کی محبت ہے اور افغانی کو بہتر ہو جائیں، وہ نہیں تھا۔ وہاں سے صرف پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرنا، اور وہی ایک مقصد جس کے لیے پیسہ بھی لگایا سب کچھ، تاکہ افغانستان میں آپ کچھ پاپولر بھی ہو جائیں، لوگ آپ کو ایکسیپٹ بھی کر لیں، اور وہاں سے بیٹھ کے آپ ٹیررزم کرواتے رہیں۔ اب جب حالات بدل گئے ہیں تو یہاں پہ اب جو پروپیگنڈا جو بھارت اپنے فیئرز وغیرہ بتا رہا ہے، وہ آپ اگر سامنے رکھیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ بھارت سمجھتا ہے کہ یہ جو طالبان ہے یہ پاکستان کی پراکسی ہے۔ یہ غلط ہے۔ میں پرسنلی اس ساری چیز کو اسٹڈی کر کے ہٹا۔ پہلی بات تو یہ کہ طالبان کسی کی اجارہ داری نہیں مانتے، انہوں نے 20 سال جنگ لڑی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ جنگ انہوں نے لڑی ہے تاکہ وہ اپنے ملک کے مفادات جو ان کے طالبان گروپ ہے ان کے مفادات کو آگے بڑھا سکیں۔ لہٰذا پاکستان کا کوئی ایسا انفلوئنس نہیں ہے کہ ہم طالبان کو پراکسی کے طور پہ استعمال کر سکیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کو کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ ان کے لوگ یا ان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف ہو، خصوصاً بھارت کا، کیونکہ بھارت کے بارے میں
انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دوبارہ آ کے کام کرے، یا ان کے جو پروجیکٹ ہیں ان پہ اگر وہ کام رہتا ہے تو کام کریں۔ بھارت کو ایمبیسی کھولنے کا بھی انہوں نے کہا، اور بھارت کو یہ بھی کہا کہ جناب ہم سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کے بارے میں ان کی ڈول سٹیٹمنٹ، ایک سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا اور بھارت کا یہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے، دوسرے میں اس میں کہا کہ جی جہاں بھی کہیں مسلمان تکلیف میں ہوں گے ان کی ہم حمایت کریں گے۔ تو حمایت کی حد تک پولیٹیکل جو سپورٹ ہے وہ تو پاکستان کو بہت سارے ملک دیتے ہیں دنیا میں، سو اس سے اگر کل افغانستان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ پاکستان کے سٹانس کو سراہتا ہے اور کشمیریوں کی جدوجہد کو وہ سراہتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی پالیسی ہے۔ لیکن اس میں حل یہ ہے کہ بھارت کو سوچنا چاہیے، کشمیر ایک رستہ ہوا ناسور ہے، ایک ایسا زخم ہے جو مندمل نہ ہو سکا نہ ہوگا ان طریقوں سے جو بھارت کر رہا ہے۔ بھارت نے وہاں پہ ظلم و بربریت کے جو بازار گرم کیے ہوئے ہیں، وہ اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے ریزسٹنس کسی نہ کسی وقت پھر بڑھے گا۔ سو بہتری یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی آئندہ نسلوں کو اچھا وقت دینا ہے تو پھر آپ ان مسائل کو حل کریں، ان جھگڑوں کو ختم کریں۔ ان سارے حالات میں جو کچھ میں نے بیان کیے ہیں، در حقیقت یہاں پہ مودی جیسا آپ کہہ لیجئے ہارڈ لائنر، ریجڈ آدمی، نیرو تھنکنگ والا بندہ وہ نہیں چاہیے، وہ یہ لیڈر ہیں نہیں۔ لہذا یہاں چاہیے لیڈر جو فیوچر کی طرف دیکھے، اور وہ اس کا ایک وہ ایم آبجیکٹو اس کا یہ ہو کہ وہ اپنے ملک میں اور خطے میں ترقی لانا چاہتا ہے، وہ یہاں پہ خطے کے اندر لوگوں کی مالی حالت، ان کی قوت خرید بڑھانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کے سٹینڈرڈ امپروو کر سکیں، تو پھر ہوگا۔ لیکن اس سارا کھیل جو آج دن تک بھارت کر چکا ہے وہاں سے، اس میں بھی ضرورت ہے کہ بھارت اپنی سول سرچنگ کرے۔ بھارت کے لیڈرز کو ضرورت ہے کہ وہ ایک طرف بیٹھ کے اپنے دل میں سوچیں کہ ہے کیا، ہم کر کیا رہے ہیں، کیا کیا ہے، اور اس میں نقصان ہم نے اپنا کتنا کیا ہے۔ اس میں ابھی تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ یہی تھا کہ بھارت میں جو کچھ یہ کرتے رہے، اشرف غنی ساتھ چپکا رہا، وہ لوگ آج ان کے خزانے باہر آ رہے ہیں، جتنا مال انہوں نے لوٹا وہ سامنے آ رہا ہے۔ کرپٹ تھے، ان کو ملک کے مفاد سے کوئی غرض نہیں تھی، اپنے اقتدار چاہیے تھا، لہذا وہ بھارت کو سپورٹ کر رہے تھے کہ جو وہ بھارت کہتا، وہ انفیکٹ بھارت کے مورے بنے ہوئے تھے، انہی کے پونس کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے نتیجتاً اپنے ملک کے مفادات کا کوئی کام نہ کیا، اور جو مفاد دیکھے وہ بھارت کے۔ اور پھر جب ایسے لیڈرز ہوں جو کہ اپنے ملک کے مفادات کو قربان کر کے کسی اور کے مفادات کی دیکھ بھال کریں جہاں پہ کہ ان کو اپنے کو مالی فوائد ہوں، تو پھر الٹیمیٹلی ان کا حشر یہی ہوتا ہے جو اشرف غنی کا ہوا کہ وہ ایک بھگوڑا ہے، آج وہ وہاں سے جان بچا کے چھپ کے بھاگا ہے، کچھ مال لے گیا ساتھ، کچھ پیچھے چھوڑ گیا۔ اب یہ وقت ہے کہ اس وقت ہم ان سارے حالات کا جائزہ لیں، بھارت بھی اور پاکستان بھی، اور یہ چیز سوچنی چاہیے کہ کیا اسٹیبلٹی لانے کے لیے پرانی پالیسیز پرسو کی جا سکتی ہیں۔ میرے خیال میں ہماری جو سوچ ہے اس وقت وہ بڑی پرامن سوچ ہے پاکستان میں، اور ہم قطعاً کوئی کسی کے خلاف کوئی اگریشن نہیں کرنا چاہتے، نہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو استعمال کیا جائے کسی کے خلاف، بلکہ ایک سوورن کنٹری ہے افغانستان، جس سے بھی جو تعلق رکھنا چاہے گا، یہ طالبان کی گورنمنٹ، پاکستان اس پہ پریویل نہیں کر سکے گا، وہ رکھیں گے۔ لیکن ہمارے کنسرن دو ہی ہیں جو کہ ہم ہر حالت میں وہاں مینٹین کرنا چاہیں گے۔ اس پہ اگر کوئی رکاوٹ آئی تو وہ لازماً ہمیں اچھا نہیں لگے گا، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور یہ بھارت کو سوچنا چاہیے۔ اس میں دو ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم قطعاً نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو، وہاں سے اگر کوئی ٹیررزم وغیرہ یا کوئی بھی ایسا کام ہمارے خلاف ہوا، اس کا ہم نوٹس لیں گے اور اس کا سدباب کریں گے، جس طرح بھی ضرورت ہوئی، طاقت کے استعمال سے یا ڈپلومیسی کے ذریعے یا جیسے بھی ٹیٹ فار ٹیٹ کرنے کے ذریعے وہ کیا جائے گا تاکہ دہشت گردی ہمارے خلاف وہاں سے بند ہو۔ دوسرا یہ کہ ہم افغانستان کی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے
کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی اور افغانستان کی اسٹیبلٹی آپس میں لنکڈ ہے. ہم یہ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ کوئی ایسی شورش بپا ہو یا ان کی اپنی سول وار شروع ہو جائے جس کی وجہ سے ان کا نقصان بھی ہو اور پاکستان کو بھی نقصان ہو. ہم نے پہلے بھی مجاہدین کے وقت پہ بڑی تکلیفیں اٹھائیں, بہت کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ آپس میں مل بیٹھ کے مجاہدین تو افغانستان کی حکومت چلائیں, لیکن بدقسمتی کے نہیں چلی. بھارت ایک اور جو وہاں پہ فیئر میں نے دیکھا کہ وہ ایکسپریس کرتے ہیں, کہا جاتا ہے وہ یہ کہ طالبان جو ہیں وہ اب ہو سکتا ہے کشمیر میں جہادی آرگنائزیشنز ہیں ان کو وہ انکریج کریں یا وہاں سے طالبان اٹھ کے آ جائیں. یہ ساری خام خیالیاں, یہ بہانے, یہ کہانیاں ہیں جو من گھڑت. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہاں پہ وہ ان ڈریکونین لاز کا ہے جو اس نے وہاں پہ امپوز کیے ہوئے ہیں لوگوں پہ. وہ اس کو سب سے بڑا خطرہ وہ ہے جو وہ وہاں پہ مسلمانوں کو ٹریٹ کر رہا ہے جس طریقے سے. اور یہ باقی جو فیئرز ہیں کہ جی کشمیر میں یہ ہو جائے گا, طالبان وہ کر دیں گے, یہ سب کہانیاں ہیں جو کنکاکٹڈ ہیں, یہ فیبریکیٹڈ ہیں اور مکمل طور پہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہیں. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو ڈریکونین لاز ہیں جس کی وجہ سے سپریشن کی گئی ہے وہ لوگ اٹھ کے تو ہو سکتا ہے اس باربیرک جو ٹریٹمنٹ ان کو مل رہا ہے اس کے خلاف اٹھیں اور وہ کریں. اسی طرح جو بھارت میں مختلف جگہوں پہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, جس طرح ان کو بی جے پی کے دور میں تباہ کیا گیا ہے, اس کی پاسبلٹی موجود ہے کہ وہاں پہ جہادزم وہاں پہ پنپنا شروع ہو جائے, کیونکہ وہاں پہ جو انہوں نے تباہی پھیر دی اور جو جس طرح کا لاؤ رکھا ہوا ہے اس کو ایک چنگاری دینے کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کی زندگیاں بی جے پی کے پیریڈ میں بالکل تنگ کر کے رکھ دی ہیں, خاص طور پہ مودی کے وقت میں. اور افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے, طالبان نے اعلان کیا, انہوں نے وعدہ کیا ہوا کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جنگ ختم ہو گئی, اب امن ہے, ہم اس میں اپنے امن کے پروسیس کو آگے لے کے چلیں گے. ہماری ضرورت ہے کہ اس لیے دنیا ہماری مدد کرے تاکہ یہاں پہ انسانی المیہ نہ جنم دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس معاملے میں یہاں پہ خاصی سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے. بھارت کو یہ جو فیلنگ ہے کہ یہ جو وہاں پہ آج حکومت بن گئی ہے یہ اس کے مفادات کے عین خلاف ہے. اگر تو اس کا مفاد یہی تھا صرف کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف ٹیررزم کرانا ہے تو پھر تو مفادات کے خلاف ہے, کیونکہ طالبان نے یہ انڈرٹیکنگ دی ہے, وہ یہ نہیں کریں گے, ان کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. لیکن اگر مفادات وہ ہیں جو بھارت سمجھتا تھا کہ میں نے وہاں پہ گڈ ول کریٹ کرنی ہے, تو وہ تو طالبان آج بھی ان کو بلوا رہے ہیں کہ جی آپ آئیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوچ ہے جو جان بوجھ کے پروجیکٹ کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے تاکہ دنیا میں غلط فہمی پھیلائیں, وہ نہیں ہوگا. سو بھارت کو اگر صحیح تھریٹ ہے کہیں سے تو وہ ہندو نیشنلسٹ سوچ کی وجہ سے ہے, جس سے کہ مودی نے باقی تمام قومیتوں کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے اور ہندو میجورٹیرینزم جو ہے اس کی بنیاد پہ وہ اپنے الیکشن بھی جیت رہا ہے. اور بی جے پی نے آ کے تو یہ وہاں پہ ایک ایسا زہر پھیلا دیا ہے جس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ بھارت میں کل کو وہاں پہ ٹیررزم بھی ہو یا جہاد کے نام پہ وہاں پہ کوئی جنگ شروع ہو جائے. دوسری طرف یہ ہے کہ ISIS یعنی داعش خراسان پروونس, خراسان چیپٹر, یہ جو وہاں پہ کام کر رہا تھا افغانستان میں, انہوں نے اب امریکہ کے نکلتے نکلتے بھی کچھ کیا. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک تو بھارت نے یہ پیدا کیا تھا, کریٹ کیا تھا. دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے لیے ٹیررسٹ ٹریننگ جو ہو رہی ہے وہ بھارت کروا رہا ہے. کچھ ان کی کشمیر سائڈ پہ بھی ہے اور کچھ ٹریننگ جو ہے انہوں نے راجستھان سائڈ پہ کو کیمپ بنائے ہوئے ہیں. اب یہ جو داعش کو کریٹ کر رہا ہے بھارت, یہ در حقیقت اس کے اپنے ہاتھ جلیں گے اس سے. یہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں جو ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کشمیر میں کوئی کام کرا کے ان سے تو اس کی کشمیریوں کی جو جد و جہد آزادی ہے اس کو ٹیررزم یا داعش کی کارروائی قرار دینے کا کوئی عمل کریں گے, اس کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر ان کے اپنے ہاتھ سے نکل جائے.
داعش ہے، وہ پھر نکل گئی اور تو باقی بھی علاقوں میں جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ انہوں نے افغانستان میں کرنے کی کوشش کی تو طالبان کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی۔ سو بھارت کو اپنی پرانی یہ جس میں دہشت گردوں کو ٹرین کرنا، لانچ کرنا اور ان سے کام لینا، میرا خیال ہے یہ اس کو اب ترک کرنا ہوگا۔ اگر بھارت نے یہ اپنی پالیسی میں تبدیلی نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ بھارت بہت بڑا کوئی نقصان اٹھائے۔ بہرصورت افغانستان میں آج حالات جو ہیں، اس میں اپنی پالیسی کو آگے بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کوئی بھی ملک ان کے ساتھ گڈ ول کریٹ کر سکتا ہے کیونکہ طالبان ویلکم کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ملک چاہے تو وہاں پہ ان کو امداد بھیج سکتا ہے جس سے گڈ ول ہوگی، لیکن اگر کوئی ملک بھارت کی طرح چاہے کہ وہ پرانے دن لوٹ آئیں جو وہاں بیٹھ کے وہ سیاستدانوں کی ان کے پولیٹیکل لیڈرز کی جیبوں میں پیسے ڈالے اور اپنے مرضی کے کام کروائے اور ان سے پاکستان کے اندر ٹیررزم کرائے، تو وہ میرا خیال ہے دن اب واپس نہیں آنے لگے۔ لہٰذا سول سرچنگ کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے کہ بھارت اچھے مستقبل کے لیے امن کا رستہ اختیار کرے، کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی طرف جائیں، کنیکٹیویٹی کی طرف آئیں، اپنے سی پیک کا فائدہ اٹھائیں جو اس پورے خطے کو بزنس اپورچونٹیز دے رہا ہے، اور اپنی اکانومی کو بہتر کریں۔ یہ وہ رستے ہیں جو کہ آگے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا مقدر، باقی دنیا آپ کو پیچھے چھوڑ کے اپنے کام کرتی رہے گی۔ رہا آپ کا چائنا کے ساتھ کنفرنٹیشن، تو وہ بہتر ہے کہ آپ اس میں امریکہ کے ساتھی بن کے اپنے آپ کو اسی طرح ذلیل و خوار نہ کریں جس طرح کہ افغانستان میں ساتھیوں نے کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ایک ساورن کنٹری ہیں، آپ کی مرضی، آپ بھگتیں اور آپ جانیں اور آپ کا کام۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔